عشق میرا کامل از قلم نینا خان پارٹ 5۔ سمال کی اکڑتی سانسیں اور آنکھوں میں چھاتا اندھیرا اسے ہوش کی دنیا سے باہر لے جا رہا تھا۔ دھندلائی آنکھوں سے وہ مہنت کو دیکھ رہی تھی جو اسے حیرانی سے دیکھ رہا تھا۔ دوراب خان کی پوتی، میری بیٹی اور بیوی، سیف قلم۔ پھر ایک پل لگا تھا اسے اور اس نے کوٹ اتار کر پھینکتے پول میں چھلانگ لگا دی تھی۔ ڈوبتی سمال کو محسوس ہوا کسی نے اسے کھینچا تھا، پھر بس اس کی آنکھیں بند ہو گئی تھی۔ سمال اٹھو، سمال! مہنت اسے کمر سے تھامتا کھینچ کر باہر لایا تھا اور اسے گھاس پر لٹاتا جھنجھوڑنے لگا تھا، مگر سمال آنکھیں بند کیے بے ہوش ہو چکی تھی۔ مہنت خوف سے اس کے نیلے پڑتے ہونٹوں کو دیکھتا اس پر جھکاتا اور مصنوعی سانس پہنچانے لگا۔ مہنت کی آنکھوں سے آنسو لڑی کی طرح بہنا شروع ہو گئے تھے۔ اپنی سانسیں اسے دیتے وہ خود پر بے انتہا غصہ تھا۔ کیسے وہ کسی اور کی سزا اسے دینے لگا تھا؟ مہنت نے اپنا چہرہ اوپر کیا تھا۔ سمال نے کھانستے ہوئے آنکھیں کھولی تھی۔ مہنت اسے اوندھے منہ کرتا اس کی کمر تھپتھپانے لگا تھا۔ تم ٹھیک ہو؟ اسے اپنے سینے سے بھینستا مہنت جذباتیات سے بولا تھا۔ آپ کو اتنے دورے کیوں پڑتے ہیں؟ جب دیکھو تو مجھے ان دوروں کا شکار بناتے رہتے ہیں۔ پہلے تو دورے پڑتے تھے تو پیار کرتے تھے، پتہ نہیں اب کے دورے پر پیار کے بجائے مجھے مار ہی ڈالا تھا آپ نے تو۔ سمال بے ترتیب حلیے میں بیٹھی بال جھٹکتی جو کھل چکے تھے اور اس سے شکایتیں کر رہی تھی۔ بے دھیانی میں اس نے غور ہی نہیں کیا کہ اس کی حالت کیسی ہے اور وہ کیا کیا بولے جا رہی ہے۔ جب اسے سمجھ آئی تو اس نے اپنے ہاتھ کا تھپڑ اپنے لبوں پہ مارا۔ اوہوں! مہنت اس کا ہاتھ ہٹاتا اسے اپنے اور قریب کر گیا۔ برستی بارش اور بنا دوپٹے کے سمال کا دلکش قیامت خیز بھیگا حسن مہنت کو بے خود کر رہا تھا۔ آئندہ ایسے مت کرنا۔ اس کے دونوں ہاتھ کو کمر کے پیچھے لے جا کر اپنے ایک ہاتھ سے پکڑتا ہوا اس کے لرزتے کانپتے سرخ ہونٹوں پر انگوٹھا پھیرتے بولا تھا۔ ورنہ؟ مہنت اس کے چہرے پر جھکا تھا اور اس نے اپنی مہر ثبت کرنے لگا۔ سزا بھی ملے گی۔ گیلے بالوں کو کانوں کے پیچھے اٹسے سمال دھڑکتے دل کے ساتھ اپنی تیز بے ہنگم چلتی سانسوں کو درست کرتی سر اس کے سینے میں چھپا گئی تھی۔ مہنت نے اسے پھر سے اپنے ساتھ لگا لیا تھا۔ تم کیا ہو؟ انسان کی بچی ہوں؟ سمال اس کے معصوم سوال پر معصومیت سے بولتی اسے ہنسنے پر مجبور کر گئی تھی۔ تم ہمیشہ مجھ سے کچھ کا کچھ کروا دیتی ہو، میری بدتمیز بیوی۔ کان کی لو کو چومتا مہنت مخمول لہجے میں بولا تھا۔ اس کے بالوں میں منہ چھپا گیا تھا۔ سمال کو تو کچھ سنا ہی نہیں دیا تھا سوائے بدتمیز بیوی کے۔ میں نے کون سی بدتمیزی کی آپ سے؟ اسے دھکا دے کر پیچھے کرتی سمال مہنت کو گھورتے ہوئے بولی تھی۔ یہ بدتمیزی نہیں تو اور کیا ہے کہ تم مجھ پر قبضہ کر چکی ہو۔ میرے فیصلوں کو بدل کر رکھ دیا ہے تم نے، مجھے بدل دیا ہے۔ کیا تھا میں اور کیا بن رہا ہوں؟ کیا جادو کیا ہے تم نے مجھ پہ؟ ہاں بولو، کیا کیا ہے میرے ساتھ؟ سمال حیرانی سے اسے سن رہی تھی جو اب خاموش ہوئے اس کے نیلے پڑتے ہونٹوں کو دیکھتا متفکر ہوا تھا اور پھر اسے گود میں اٹھاتا کھڑا ہوا تھا۔ ہائے، پھر سے پھینکیں گی کیا؟ سمال کو لگا کہ مہنت اسے پھر سے پول میں پھینکنے لگا ہے۔ اسے چپکتی چلا کر بولی تھی۔ مہنت اسے دیکھتا ہنسا تھا، اسی لیے حویلی کے اندر داخل ہوا اور ادھر ادھر نظر گھما کر شکر ادا کیا کہ کوئی بھی ملازم نہیں ہے۔ مہنت اسے روم میں لاتا ڈریسنگ روم میں آ گیا تھا۔ اسے نیلے رنگ کے کپڑے پکڑاتا مہنت خود باہر نکل گیا اور وارڈروب سے اپنے کپڑے نکالتا واش روم چلا گیا تھا۔ سمال ٹھنڈ سے لرزتی ہوئی باہر نکلی اور بیڈ پر فوراً چڑھ کر بلینکٹ میں گھس گئی تھی۔ مہنت جب واش روم سے باہر نکلا تو سمال تب تک سو بھی چکی تھی۔ مہنت نے احتیاطاً اسے چیک کیا تو اس کا شک یقین میں بدل گیا تھا۔ سمال کو بخار چڑھ گیا تھا۔ ملازمہ کو بلا کر اسے سمال کا خیال رکھنے کو کہا اور خود ایک نظر اسے دیکھتا گاڑی میں بیٹھے حویلی سے باہر چلا گیا تھا۔ سردار دوراب خان گھر کے سامنے کھڑا تھا اور اب سوچ رہا تھا کہ کیسے معلوم کرے کہ اس کی پوتی یہاں ہے یا نہیں۔ اتنے میں گھر سے کوئی شخص باہر نکلا تو سردار دوراب خان منہ چھپاتا اس کے سامنے جا کھڑا ہوا۔ بھائی صاحب، آپ کا نام مشتاق نہیں، جس کی ایک بیٹی ہے جو شہر میں میڈیکل کالج میں پڑھتی ہے؟ وہ دراصل اس نے پیغام بھجوایا تھا کہ میڈیکل کے لیے مزید پیسوں کی ضرورت ہے، تو میں یہی کہنے آیا تھا۔ وہ کہہ رہی تھی کہ آپ سے شاید رابطہ نہیں ہو پا رہا تو اس لیے اس نے مجھ سے کہا ہے۔ اسی ہاسٹل کا چوکیدار ہوں تو چھٹیاں یہاں پر اپنی فیملی سے ملنے آیا تو سوچا اس بچی کا پیغام بھی دے دوں۔ سردار دوراب خان نے بڑی چالاکی سے جھوٹ کا سہارا لے کر اپنا کام نکالنے کی کوشش کی تھی۔
سامنے کھڑا شخص ہنستے ہوئے سے مصافحہ کرنے کے بعد اسے بولا تھا، نہیں نہیں بھائی صاحب، میری بیٹی کی تو شادی بھی ہو گئی ہے، یہی حویلی ہے نا ان کے پوتے محنت سلطان سے۔ میری بیٹی نے تو بڑی مشکل سے میٹرک پاس کیا ہے، میڈیکل کہاں پڑے گی۔ سمال کے بابا تو کہہ کر اندر چلے گئے تھے، مگر سردار تراب خان پیچھے کھڑے زلزلوں کی زد میں آ چکے تھے۔ محنت نے کسی سے ملاقات کی تھی اور اسے ہدایت دیتا، کام رازداری سے کرنے کا کہتا واپس حویلی آ گیا، جہاں بی بی جان اس کے یوں سمال کو وہاں سے لے جانے پر گھبراتی ہزاروں دعائیں مانگتی کب سے ٹہر رہی تھی کہ نہ جانے محنت باتیں سننے کے بعد سمال کے ساتھ کیا کرے گا۔ محنت انہیں پریشانی سے ٹہلتا دے کر ان کے پاس آیا۔ کہاں تھے تم محنت؟ سمال کو اتنا بخار کیوں چڑھا ہے؟ کیا کیا ہے تم نے اس کے ساتھ؟ میں تو صرف سردار تراب خان کو ڈرا رہی تھی، مگر اس کا یہ مطلب تو نہیں تھا کہ ہم انسانیت کے رتبے سے ہی گر جائیں۔ بی بی جان اسے دیکھتے ہی چلانے لگی تھی۔ جب وہ حویلی پہنچی تو سیدھا محنت کے روم میں گئی تھی، جہاں سمال بخار میں تپتی گہری نیند میں سو رہی تھی۔ اس کی حالت دیکھ کر انہیں لگا کہ کہیں محنت نے ایسا تو کچھ نہیں کیا جسے سمال کی یہ حالت ہو گئی۔ بی بی جان، محنت ان کے ہاتھوں کو تھامتا ان کے جھریاں زدہ پریشان چہرے کو دیکھتا لمحے بھر کے لیے رکا تھا۔ ایک بات میری ہمیشہ یاد رکھیں، وہ مرد نہیں ہے جو مرد کا بدلہ مرد سے لینے کے بجائے نامردوں کی طرح عورتوں سے اپنی نام نہاد مردانگی کو ٹھنڈا کرنے کی بے غیرت کوشش پر فخر کرتے ہیں۔ ان مردوں کو تو ہاتھوں میں چوڑیاں بھی نہیں سوٹ کرتی، تو کوئی اور ہی مخلوق ہوتے ہیں وہ لوگ جو ایسے کاموں پر سر تان کے چلتے ہیں اور سارے بازار اپنی مردانگی کو دکھا دکھا کر اپنی ہی عزت اتارتے ہیں۔ محنت ان کے ہاتھ تھپکتا یہ بولے اپنے روم میں چلا گیا تھا، اور اس کے پیچھے بی بی جان کو آج اپنی تربیت پر فخر محسوس ہو رہا تھا۔ محنت نے ان کے اتنے سالوں کی محنت کا صلہ اپنے ان چند بولوں سے ہی دے دیا تھا۔ محنت جب روم میں آیا تو سمال غنودگی میں تھی۔ ملازمہ کو جانے کا اشارہ کرتے ہوئے سمال کے پاس آ کر لیٹ گیا تھا۔ اس کے ماتھے پر بوسہ دیتا محنت اسے اپنی آغوش میں لیتا اسے محسوس کرتا آنکھیں موند گیا تھا۔ صبح کی روشنی جیسے ہی محنت کی آنکھوں میں پڑی تو وہ اٹھ گیا اور منہ پر ہاتھ پھیرتا ایک نظر سمال کو دیکھا جس کا بخار اب کم ہو چکا تھا۔ حالانکہ گرمیوں کی بارش اتنی بھی سخت نہیں ہوتی، لیکن اسے بہت تیز بخار ہو گیا تھا۔ یہ تو سمال کے سر پر لگنے والی چوٹ کا اثر تھا جسے اسے بخار چڑھ گیا تھا۔ چوٹ گہری تو نہ تھی، مگر جس طرح خون بہا تھا اسے لگا کہ شاید ٹانکے لگیں گے، مگر پھر پانی لگنے سے سر صاف ہوا تو زخم کی نوعیت کا معلوم ہوا جو معمولی سا تھا۔ اس کے جانے بعد ملازم نے ہی اس کی دیکھ بھال کی تھی، اسے میڈیسن وغیرہ کے ساتھ پین کلر بھی کھلائی اور ماتھے پر موجود زخم پر مرہم لگا دیا اور پھر اسے کھلا چھوڑ دیا کہ اس موسم میں زیادہ خراب نہ ہو جائے۔ محنت اس کے زخم پر اپنے ہونٹ رکھتا جیسے اپنے غصے میں کی گئی غلطی کا ازالہ کر رہا تھا۔ ایک بار پھر سے اسے خود پر غصہ آیا کہ اس نے کیوں غصے میں اسے اپنے حواس کھو دیے اور اس پر ظلم ڈھائے۔ اچانک اتنے بڑے دھماکے کا ہی اثر تھا کہ محنت کو کچھ دیر کے لیے ہوش ہی نہیں رہا کہ وہ کیا کرنے جا رہا ہے۔ اسے تو رہ رہ کر وہ سب یاد آ رہا تھا جب سلمان یزدانی اس کے سامنے تھا اور وہ اپنے دشمن کو ہی نہ پہچان پایا، اور پھر دوسرا شدید جھٹکا کہ سمال اس کی بیوی بھی اور تراب خان کی پوتی تھی۔ غصے میں انسان اکثر اپنے حواس چھوڑ دیتا ہے، اس لیے اسے حرام قرار دیا گیا ہے۔ محنت کو ابھی تک شرمندگی نے گھیر رکھا تھا جب بی بی جان کے سامنے تو بہت بڑے بول آیا تھا، مگر اگر وہ ہوش میں نہ آتا تو نہ جانے سمال کے ساتھ کیا کرتا، مگر شکر ہے کہ اس نے اپنے غصے پر جلد قابو پا لیا۔ محنت سوچتے انگوٹھے سے اس کا گال سہلا رہا تھا۔ سمال نے اس کے لمس پر کسمساتے ہوئے آنکھیں کھولی تھی۔ محنت اسے نیند سے جاگتا دیکھ مسکراتے ہوئے اس کے مزید قریب ہوا تھا۔ کیا بدتمیز بیوی، میرا اسپیشل دن برباد کر دیا تم نے، اور پھر مزے سے ساری رات خود سو گئی اور مجھے کانٹوں پر سونا پڑا۔ محنت مصنوعی پن سے بولا تھا۔ اف اللہ سیف قلم، کتنے جھوٹے ہیں آپ۔ دن تو آپ نے برباد کیا تھا، بھول گئے؟ کتنا ڈرایا تھا آپ نے مجھے۔ اف، مجھے تو کل لگا کہ میں تو گئی اوپر آج۔ سمال تیوری چڑھاتے ڈر کے بولی تھی۔ ایسے ہی چلی جاتی اوپر؟ محنت اس کی بات پر غصہ ہوتا ہے، اس کا بازو سختی سے تھامتا اسے گھورتے ہوئے بولا تھا۔ سمال منہ بناتی سے بازو چھڑواتی اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ آپ مجھے آج ہی بتا دیں کون سی جائیداد غصب کی ہے میں نے آپ کی، جو آپ ہر وقت مجھے اپنے دوروں کا شکار بناتے رہتے ہیں۔ کمر پہ ہاتھ رکھتی آنکھیں چھوٹی کیے وہ محنت کو بہت کیوٹ لگی تھی، اور پھر دل کی آواز سنتا اسے کھینچ کر بیڈ پر لٹا کر خود اس پر جھک گیا تھا۔ وجہ یہ ہے مائی سیف قلم
کہ تم ایک نمبر کی بدتمیز، ان پڑھ، کم عقل اور کم خوبصورت عورت ہو. اسی لیے ان خامیوں کی وجہ سے تم مجھے دورہ لانے پہ مجبور کرتی ہو. مونت سیریس ہو کر اس سے ان سیریس بات کہہ کیا تھا، مگر سمال اس کی شرارتی آنکھیں سمجھے بغیر روحان سی ہو گئی کہ واقعی اس سب وجہ سے یہ مجھ سے بیزار رہتے ہیں. مونت جو کہ اس کے بھڑکنے کا بے صبری سے انتظار کر رہا تھا، اسے سوچ میں ڈوبے دیکھ وہ شوخی سے شرارت کرتا اسے واپس دنیا کی ہوش میں لایا تھا. تماسا، مگرمچھ. کیا سوچنے لگی ہو؟ سمال سرخ ہوتی ٹھٹکی تھی. یہ ابھی آپ نے کیا تعریف کی ہے میری؟ ہاں. خوشمگی نظر سے اسے دیکھتی وہ دایاں آبرو چکا کر بولتی، مہنت کو ایک بار پھر سے بہکنے پر مجبور کر گئی تھی. لیکن سمال اس کے ارادے ان سمجھتی سے اپنا چہرہ ہاتھوں کی اوٹ میں کر گئی. ہا ہا ہا. مہنت اس کی حرکت پہ کہکا لگا بیٹھا اور صوفے پر جا کر بیٹھ گیا. یہ لو بھائی، میں نے تم سے کوسوں دور دوری بنا لی ہے، اب تو اپنا چہرہ ہٹا لو. مجھے تمہارے چہرے کے مزے کے ایکسپریشنز دیکھے بغیر مزہ نہیں آتا. اس کی بات سن کے سمال نے پہلے ذرا سی انگلی سرکا کر یقین دہانی کی، پھر ایسے اکڑی بیٹھی تھی کہ وہ تو بالکل بھی نہیں گھبرائی تھی اس سے. مونا اس کا اشارہ سمجھتے مسکراتے سر جھٹک گیا تھا. بات مت گھمائے، مجھے اس کا مطلب بتائے. کیا کہا تھا وہ؟ ہاں، چمٹا. سمال سوچتی الجھ کر بولی تھی. ہا 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 ہا. اس کا مطلب تمہیں نہیں پتا؟ اسے تو توے پر پراٹھا بناتے ہیں. مونا اسے جان بوجھ کر تنگ کرتا اسے چھیڑ رہا تھا. زیادہ شوخے نہ ہوں، پتہ ہے غلط نام لیا ہے میں نے. سمال اس سے خائف ہوتی چڑ کر بولی تھی. تماسا یعنی چھوٹی لڑکی. ویسے لڑکیاں نہ جانے کیا کیا نہیں کرتی اپنی کم عمر بتانے کے لیے، مگر تمہیں تو دیکھو، تم تو بھائی عمر چھوڑ نکلی. تمہیں دیکھ کر لگتا نہیں کہ شادی مٹیریل عورت ہو، بالکل بچی لگتی ہو. مونا دل ہی دل میں ہنسے سے آسمان پر چڑھانے لگا تھا. ایک منٹ، یہ دوسری بار آپ نے منہ سے عورت نکالا ہے. اب اگر دوبارہ کہا نا تو سمجھ جائیں گے کہ بیویاں کیا کیا دھمکیاں دیتی ہیں. اور ویسے بھی آپ کو تو ایکسپیرینس بھی ہے. سمال جہاں اس کی بات پر خوش ہوتی اترائی تھی، وہیں اس کے پھر سے عورت کہنے پر اسے اپنا رعب جمانے لگی تھی. تمہارے کچھ زیادہ ہی نہیں پر نکل آئے تماسا. مجھے بیوی کو سیدھا کرنے کا بھی خوب ایکسپیرینس ہے، یہ اپنے کم عقل دماغ میں ہمیشہ کے لیے یاد رکھنا. مونت آبرو اچکاتے سے مصنوعی روپ سے ڈرانے لگا، جس کا سمال پر خاطر خواہ اثر بھی پڑا اور وہ تھوک نگلتی خاموش ہو گئی کہ کوئی خبر نہیں اچھا موڈ یکدم دورے میں نہ بدل جائے. میں شاور لے کے فریش ہو کر آتا ہوں، تب تک تم اپنے لیے ناشتہ اور میری بلیک کافی منگوا کر رکھنا. مونت وارڈروب سے بلیک چیک شرٹ اور بلیک ہی پین نکالتا واش روم میں جاتے سے ہدایت دے کیا تھا. بی بی جان کا گدھا نہ ہو تو. ایک تو زیادہ بولتے بھی نہیں ہیں، اور اب جب بول رہے ہیں تو پھر سے سنجیدہ ہوتے گھس گئے واش روم میں. ہائے، کتنے مزے سے بولتے ہیں نا، اور ہنستے ہوئے بھی کتنے ہینڈسم لگتے ہیں. میرا غسیلہ دورے پڑنے والا کیوٹ ہسبینڈ. ہا ہا ہا. اسے نئے لقب سے نوازتی وہ کھلکھلا کر ہنستی، جبکہ اندر واش روم میں شاور لیتا مہنت کسی کے انجام کو سوچ رہا تھا. حامد نے جانا کو سلطان پیلس رکھا ہوا تھا. جانا کو یہاں آئے 1 ہفتہ ہو چکا تھا. حامد اسے یہاں چھوڑ کر خود کہاں غائب ہو گیا تھا کہ مڑ کر دیکھا تک نہیں تھا اس نے، اور یہی بات جانا کو تکلیف دے رہی تھی. میں کیوں سوچ رہی ہوں اس کے بارے میں؟ چاہے باہر میں، مجھے کیا. ایک تو یہاں کے گارڈز کا پہرا اتنا سخت ہے کہ میں نکل ہی نہیں سکتی. حامد اسے یہیں چھوڑنے کے بعد تمام گارڈز اور ملازم سے سختی سے کہہ گیا تھا کہ یہ مہنت صاحب کی خاص مہمان ہے اور ان کا حکم ہے کہ ان کا خاص خیال رکھا جائے. جو چاہے انہیں دیں، مگر گھر سے باہر نہیں جانی چاہیے کسی بھی حالت میں، ورنہ مہنت صاحب نے اس کی جان نکال دینی ہے. ان سب کو خاص اچھا ڈرا دھمکا کر وہ خود چلا گیا تھا، کیونکہ وہ جانا کو سوچنے کا وقت دینا چاہتا تھا کہ وہ ٹھنڈے دماغ سے کچھ سوچ سکے اور اپنی زندگی کو تباہ نہ کرے. 1 ہفتہ ہونے کو آیا تھا، مگر حامد کے اس قید کرنے کے بعد وہ اسے ملنے تک تو دور فون پر ہی حال چال نہیں پوچھ سکا تھا. جانا آگ میں جلتی کڑتی روم میں ٹہر رہی تھی کہ اسے گاڑی کا ہارن سنائی دیا. پھر تھوڑی دیر بعد کسی کے بھاری قدموں کی چاپ اسے اس طرف محسوس ہوئی تھی. جانا سمجھ گئی کہ حامد ہی ہے. شرٹ کے بازو اوپر کرتی وہ کھلے بالوں کے ساتھ غصے سے پڑتا سرخ چہرہ لیے اس کا کمرے میں آنے کا انتظار کرنے لگی. حامد جو کب سے خود کو روک رہا تھا کہ 1 مہینے تک اسے ملنے نہیں آئے گا اور نہ ہی اسے فون پر کوئی بات کرے گا. ویسے تو
روز وہ فون کر کے ملازموں سے اس کی روز کی روٹین کے بارے میں معلوم کر کے دل کو تسلی دیتا، مگر پھر بھی وہ بے چین سا ہوا تو پھر دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر خود یہاں آ گیا۔ مجھے دیکھ کر تو محترمہ نے منہ ہی نہیں لگانا، مگر کیا کریں کہ یہ محبت ہوتی ہی ایسی ہے جو انسان کو خوار کر کے رکھ دیتی ہے۔ ٹھنڈی سانس بھرتا وہ کمرے میں داخل ہوا تھا۔ ابھی پہلا قدم رکھا ہی تھا کہ اس کے منہ پر آ کر کچھ چیز لگی تھی۔ حیرانی سے منہ کھولے حامد نے ماتھا سہلاتے ہوئے نیچے دیکھا تو ہیئر برش تھا جو کہ اس کے سر پہ مارا گیا تھا۔ حامد کی نظر جب جانا پہ پڑی تو وہ دروازہ بند کرتا اس کی طرف آیا۔ یہ کیا تھا؟ حامد حیرانی سے اس کے سرخ چہرے کو دیکھتا اسے پوچھ رہا تھا، مگر اس کا جواب جانا نے اب کی بار واز اٹھا کر اسے مارنا چاہا تھا، لیکن حامد نے اب اس کا نشانہ نہ لگنے ہی دیا اور نیچے جھکتے اپنا سر بچا لیا تھا۔ نتیجتاً واز پر گر کر چکنا چور ہو گیا تھا۔ جانا نے یہ سلسلہ یہیں پر نہیں روکا تھا، بلکہ کبھی کوئی چیز تو کبھی کوئی چیز اٹھا کر وہ اسے مارتی جا رہی تھی، جس پر حامد خود کو بچاتا بریک ڈانس کرتا ہوا اسے روکنے کو بول رہا تھا۔ ارے یار رکو تو صحیح، مار کیوں رہی ہو؟ مار کیوں رہی ہوں میں؟ ذلیل انسان، مجھے کہتے تھے کہ میں تم سے پیار کرتا ہوں، تمہارے بغیر رہ نہیں سکتا، تم میری محبت ہو، اور پتہ نہیں کیسے کیسے ڈائلاگ مارتے رہتے تھے میرے سامنے، تو اس میں غلط کیا کہا تھا میں نے؟ کرتا ہوں تم سے پیار۔ حامد اس کے کوشن پھینکنے سے بچتا بے چارگی سے بولا تھا۔ تو جانا اس کے تو پر صدمے میں آتی ٹی وی کا ریموٹ اس پر اچھالتی مزید بولی تھی، تو یہ کہ مسٹر ڈرامے باز مجھے یہاں 1 ہفتے سے رکھا ہوا ہے اور خود نے تو فون بھی نہیں کیا اور نہ ہی ملنے آئے کہ تمہاری بیوی زندہ بھی ہے یا مر گئی۔ حامد اب کی بار منہ کھولے اس کا پھینکنا ہوا پرفیوم کیچ کرتا ساکت ہوا تھا۔ مطلب تم مجھے مس کر رہی تھی؟ اس کے آواز میں حیرانی، بے یقینی اور خوشی تینوں شامل تھے۔ وہ پرفیوم بیڈ پر پھینکتا اس کے پاس آیا اور اس کے دونوں ہاتھ پکڑتا جو اب بیڈ کی چادر اتار کر اس کو مارنے والی تھی۔ مس کرتی ہے میری جوتی؟ مجھے تو تمہارا اچار ڈالنا تھا، اسی لیے کہہ رہی ہوں۔ بھرائی آواز میں سے شکایت لگاتی جانا سیدھا اس کے دل میں اتر رہی تھی۔ حامد اسے اپنے ساتھ لگاتے آنکھیں بند کیے سے محسوس کرتے اس کے بالوں میں منہ چھپا گیا تھا۔ جانا حامد کو اتنے دنوں بعد دیکھتی جذباتی ہو گئی تھی۔ اس کے سینے پر سر رکھے جانا خاموش آنسو بہانے لگی تھی۔ حامد اسے رونے دے رہا تھا کہ اچھا ہے غبار نکل جائے۔ تم بہت برے ہو، مجھے یہاں چھوڑ کر خود چلے گئے، ذرا بھی احساس نہیں ہوا کہ میں یہاں اکیلی ہوں۔ جانا سسکتی ہوئی سے بولی۔ تم نے کھانا کھایا؟ نرمی سے اس کے آنسو پوچھتا اس نے پوچھا۔ نہیں، بہت بھوک لگی ہے، سوسو کرتی جانا نے اسے جواب دیا، جس پر حامد بالوں میں ہاتھ پھرتا رہ گیا تھا۔ ہائے کیسے کیسے ظلم ڈھاتی ہے یہ مجھ پر۔ اس پر نظریں ہٹاتے حامد منہ ہی منہ میں بڑبڑایا تھا۔ دونوں نے مل کر کھانا کھایا اور پھر جانا کو بیڈ پر لٹاتا حامد سرہانے بیٹھ گیا تھا۔ تو اب تو تمہیں اندازہ ہو گیا ہوگا کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ امید بھری نظروں سے حامد اس کے بال سہلاتے بولا۔ نہیں، محبت تو نہیں ہے۔ جانا کچھ سوچتی اپنی ہنسی دباتی بولی تھی، اسے اندازہ تھا کہ اب حامد کا منہ بن چکا ہوگا۔ واقعی حامد منہ بنائے ہوئے سے ناراض نظروں سے گھور رہا تھا۔ چلو محبت نہ صحیح، پر طلاق کا خیال تو نکل گیا ہوگا تمہارے چھوٹے سے دماغ سے۔ حامد کو امید تو نہیں تھی، پھر بھی کہہ ہی دیا۔ ہاں یہ تو تم نے صحیح کہا۔ حامد کا رکا ہاتھ اس نے پھر سے پکڑ کر اپنے بالوں پہ رکھا تھا۔ کیا واقعی؟ حامد بے یقینی سے اسے اپنی طرف جھٹکتے ہوئے بولا تھا۔ اف اللہ، کیا سارا کندھا ہلا کر رکھتے ہیں میرا؟ کندھا سہلاتی جانا حامد کو دور کرتے ہوئے بولی، جو خوشی سے اس کے بہت قریب آ چکا تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ اب ہم اپنے رشتے کو آگے بڑھائیں گے؟ آوارہ لٹوں کو کان کے پیچھے اڑستا حامد اس کے چہرے پر جھکتے ہوئے بولا تھا۔ کوئی ضرورت نہیں ہے اس کی، میں نے یہ تو نہیں کہا، آپ کچھ زیادہ ہی شوقے ہو گئے ہیں۔ اسے خود پر جھکتا دیکھ جانا نے اس کے کندھے کو دھکا دیا اور پھر بیڈ کے بیچ میں کشنز رکھ کر بار تیار کی تھی۔ اب اگر تم اس سے ذرا بھی ادھر آئے تو تمہاری خیر نہیں، میں نے پھر سے طلاق مانگنے لگ جانا ہے۔ جانا اس کے ارمانوں پہ پانی پھیرتے بڑے مزے سے چادر میں منہ دیتی سو گئی تھی، مگر حامد منہ بسورتا لیٹ گیا اور بیچ میں رکھے کشنز کو ان نظروں سے دیکھا جیسے وہ جانا کی بیوی ہو اور تکیہ اس کی سوتن۔ کوئی بات نہیں، جب تم طلاق سے ہٹ گئی ہو تو پھر یہ دن بھی بہت جلد آئے گا جب تم خود اپنے میٹھے لبوں سے مجھے اپنی طرف بلاؤ گی۔ حامد تقریباً چلاتا ہوا بولا تھا اور رخ موڑ کے لیٹ گیا تھا۔ اب جو بھی تھا ساری رات انگاروں پر ہی گزرنے والی تھی، جبکہ جانا اس کی حالت پر ہنستی روکتی آنکھیں موند گئی تھی۔ جانا نے ان چند دنوں میں حامد کے بغیر رہ کر محسوس کر لیا تھا کہ وہ اسے دور نہیں ہو سکتی۔
اب چاہے کچھ بھی ہو جائے میں تو کسی ایری گیری کے لیے اپنے شوہر کو نہیں چھوڑوں گی. سب سے پہلے مجھے اس کبوتری کا پتہ کرنا ہوگا جس نے میرے شوہر پر ڈورے ڈالنے کی کوشش کی ہے. اسے تو میں پوچھوں گی. ڈائن دانت پر دانت رکھ کر پستی وہ سوچ کر تھی جیسے وہ اس لڑکی کو ان دانتوں کے نیچے دبا رہی ہو. اب سمال کو کیا پتا تھا کہ کوئی اسے بلا وجہ ہی گالیاں دے رہا ہے. ہاں بولو، کام ہو گیا؟ ہاں برو، کام تو تمہارا کر دیا میں نے، مگر یہ تو بتاؤ کہ تم اچانک سب کو لے کر گاؤں کیوں چلے گئے؟ حامد بالکنی میں کھڑا ایک نظر جانا کو دیکھ کے دھیمی آواز میں بولا تھا. بائے. دوسری طرف محنت نے بنا اسے کوئی اہمیت دیے فون کاٹ دیا تھا. حامد آرام سے بیڈ پر لیٹ کر آنکھیں موند گیا، مگر جانا جو سونے کا ناٹک کر رہی تھی اسے کسی کے سے چھپ کر بات کرتے سن کر غصے سے بپری تھی. میں تمہیں چھوڑوں گی نہیں چڑیل. من ہی من میں ایک بار پھر سے سمال بیچاری کو گالیاں پڑ رہی تھی. سردار دوراب خان مبارک ہو، تمہاری طرف میرا پہلا تحفہ یقیناً تمہیں پسند آئے گا. میسج دے کر اس نے دوراب خان کو بھیج دیا تھا اور پرسرار سا مسکراتا اپنے دوسرے پلان کے بارے میں سوچنے لگا تھا. ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ رات کے تیسرے پہر جب دوراب خان سویا پڑا ہوا تھا، اچانک فون کی چنگارتی ہوئی آواز سے نیند سے باہر کھینچا تھا. فون کان سے لگانے پر سلمان کی بکھلائی ہوئی آواز سنتے اس کے کانوں میں پڑی تھی. سلمان یزدانی کی کمپنی پر ریڈ پڑی تھی، جہاں سے انہیں کچھ ثبوت ملے تھے جسے یہ ثابت ہوا تھا کہ سلمان یزدانی کمپنی کی آڑ میں غیر قانونی کام کر رہا تھا، اور پھر جرم ثابت ہونے پر اس کی کمپنی کو بند کر دیا گیا. سلمان یزدانی راتوں رات فیملی سمیت ترکی سے بھاگ نکلا تھا اور اب کیسے بھی کر کے لٹی پٹی حالت میں پاکستان پہنچ چکا تھا اور اب اسلام آباد سے سردار دوراب خان کو روحانسی آواز میں اطلاع پہنچا رہا تھا. فون بند ہو چکا تھا. سردار دوراب خان نے اسے چند باتیں کی تھیں اور اب اس کی شعلہ برستی نظریں سامنے آئے میسج پر تھیں. تمہیں اس کا بدلہ سود سمیت چکانا ہوگا. محنت سلطان کہیں کا نہیں چھوڑا اس محنت کے بچے نے مجھے. صبح تک جو بادشاہ تھا وہ اب فقیر بن کر گھوم رہا ہے. 2 کوڑی کا محتاج ہو کے رہ گیا ہوں میں دادا. جب سے محنت نے اسے غیر قانونی کام میں پھنسوا کر کوڑی کوڑی کا محتاج کر کے رکھ دیا تھا اور راتوں ہی رات اسے ترکی چھوڑ کر پاکستان آنا پڑا تھا، سلمان کو تو ایک پل چین نہیں آ رہا تھا. فکر مت کرو میری جان، تمہارے دادا کی بھی یہاں کوئی معمولی جائیداد نہیں ہے. یہ سب میرے پوتے کا ہی تو ہے. یہ ساری زمینیں، یہ حویلی، یہ سب کچھ اپنے پوتے کے نام کیا ہوا ہے میں نے. دوراب خان اسے پچکارتے لاٹ سے بولے تھے. اس کا سب کچھ اس کے پوتے کا ہی تو تھا جس کی خاطر اس نے اسے خود سے دور رکھا ہوا تھا، مگر وہ اسے کم از کم دیکھ تو لیتا تھا، لیکن اس کی سلامتی کے آگے سے یہ بھی منظور تھا. میں کچھ نہیں جانتا، مجھے بس اس کا انجام دیکھنا ہے. اسے تڑپتے ہوئے دیکھنا چاہتا ہوں میں. جو تکلیف میں نے محسوس کی ہے اس سے بدتر تکلیف میں اسے دینا چاہتا ہوں. سلمان کا تو غصہ قابو میں نہیں آ رہا تھا. اس پر محنت سے بدلہ لینے کا بھوت سوار تھا. اس کی تم فکر مت کرو میرے جگر کے ٹکڑے. اس کے ساتھ کیا کرنا ہے اور کب کرنا ہے وہ میں نے سوچا ہوا ہے. ہاں ہاں ہاں. مونچھوں کو تاج ہوتا دوراب خان شعلہ برستی نظروں سے خلا میں دیکھتا کچھ سوچتے ہوئے بولا، جس پر سلمان کہکا لگاتا کچھ پرسکون ہو گیا تھا. ٹماٹر کا پیسٹ بھی لگا لیا، ملتانی مٹی بھی ہو گئی. اب یہ فیئر اینڈ لولی بھی لگا لیتی ہوں، پھر میں بھی خوبصورت اور حسین ترین بن جاؤں گی اور یہ مجھے دیکھیں گے تو دیکھتے ہی رہ جائیں گے. منہ پر کریم تھوپتی سمال آج محنت کے چاروں شانے چت کرنے کے موڈ میں تھی. کیسے کہہ رہے تھے کہ میں کم خوبصورت ہوں؟ اب انہیں جب میں زیادہ خوبصورت بن کر دکھاؤں گی نا تو دیکھنا ذرا کیسے انہیں تڑپا تڑپا کر مارتی ہوں میں. آنکھیں بند کر کے وہ اب آنکھوں پر ٹھنڈے پانی میں بھگوئے ہوئے کیڑے رکھتے ہوئے بولی تھی. اگر خود ہی تڑپ کر مر گئی تو میں کیا کروں گا؟ ابھی اس نے ہاتھ نیچے کیے ہی تھے کہ اس کے کانوں کے قریب محنت کی گمبھیر آواز سنائی. سمال اچھل کر سیدھی ہوئی تھی، جو کاؤچ پر پاؤں لمبے کیے آرام دہ حالت میں بیٹھی ہوئی تھی. آپ اپنے اوپر جھکے محنت کو دیکھ کر اس کی چلتی زبان جو تھوڑی دیر قبل فراٹے بھر رہی تھی اب تالوں پر جا چکی تھی. جی میں کیا کہہ رہی تھی تم؟ میں ہی میں نے کیا کہنا ہے، میں تو بس یہ کہہ رہی تھی کہ وہ بی بی جان نے کہا تھا کہ گاؤں کی کچھ عورتیں ہیں جو ولیمے میں نہیں آ سکی، وہ سب آج شام مجھے دیکھنے آ رہی ہیں، تو اسی لیے تیاری کر رہی تھی کہ سب گاؤں کی حویلی کی بہو زیادہ اچھی لگ سکوں اور انہیں تڑپا کر رکھ دوں. آخر کو میں سلطان خاندان کی بہو ہوں، کوئی عام گھرانے کی تو نہیں. اسے کھڑے ہوتے دیکھ سمال بیڈ پر
پڑا دوپٹہ کندھوں پر جماتی بخلائے ہاتھ میں بولی تھی، گڈ، ایسا ہی سوچنا چاہیے تمہیں، مگر 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 کیا؟ محنت خاموش دیکھ سمال جھٹ سے بولی تھی، وہ یہ کہ تم اگر اس طرح کی تیاری کرو گی تو واقعی میں تڑپا دو گی انہیں۔ محنت اس کے چہرے پر بے تحاشا تھوپی کریم کی طرف اشارہ کرتے اس پر چوٹ کرتا بولا تھا، آپ کو کیا پتا لڑکیوں کی تیاریوں کا، 100 جتن کرتی ہیں، کہیں جا کر پھر بنتی ہیں خوبصورت۔ سمال کہاں اس سے اپنی بےعزتی کروا سکتی تھی، اس کے پاس تو آگے سے 1000 باتیں تھی۔ ایک چیز اور ایڈ کر لو اس میں تم، کہ عورتیں ذمہ دار بہوؤں کے ساتھ ساتھ آدمیوں کے دماغ کھانے کی بھی ذمہ داری خوب اچھے سے اٹھاتی ہیں۔ محمد آفس سے آتا واش روم شاور لینے کی نیت سے جا رہا تھا کہ وہ بات مکھیوں کے چھتے میں ہاتھ ڈال کر مکھی کو اپنے سر چڑھا لیا تھا۔ تم ایک کام کیوں نہیں کرتی، ڈرائیور کے ساتھ پارلر ہی چلی جاؤ، ان جھمیلوں سے تو بچ جاؤ گی تم کم از کم۔ جاتے جاتے محنت نے اسے مفت کا مشورہ دیا تھا۔ ارے ہاں، یہ تو میں نے سوچا ہی نہیں، چل سمی، اتنا ٹائم برباد کر کے رکھ دیا تم نے، چل اب پارلر جاتی ہوں میں۔ سمال نے ٹشو سے منہ صاف کیا اور بیگ اٹھاتی جاتے ہوئے پلٹی اور محنت کا والیٹ جو کہ ڈریسنگ ٹیبل پہ رکھ کر گیا تھا، اس میں سے سارے پیسے نکال کر اپنے بیگ میں رکھے اور مزے سے ڈرائیور کے ساتھ گاؤں سے تھوڑا سا آگے شہر میں پارلر چلی گئی، مگر فون وہ گھر پر ہی بھول چکی تھی۔ او گاڈ، کتنے مچھر ہیں یہاں، میری تو ساری سکن ہی ڈیمیج ہو گئی۔ اف سلمان، کس دنیا کے کونے میں لے آئے ہو تم مجھے، ایک تو تمہارا یہ بھائی مجھے مار کر ہی دم لے گا اس دن۔ جمائل جب سے پاکستان آئی تھی ایک پل بھی چین سے نہیں رہی تھی، حال تو فاطمہ کا بھی کچھ ایسا ہی تھا، تنگ تو وہ بھی تھی، مگر شمائل تو سلمان سے بیزار آ چکی تھی، جسے تو بس ہر وقت کوئی ایسا موقع چاہیے تھا کہ وہ سلمان سے اپنی جان چھڑوا سکے۔ مجھے کیا کہہ رہی ہیں آپ، میں کون سا یہاں ڈرپے میں آ کر چین میں ہوں، دیکھ رہی ہیں سارا میرا میک اپ بہہ گیا ہے گرمی کی وجہ سے، اور اس سب سے میری ہیلتھ کتنی ڈسٹرب ہو رہی ہے۔ فاطمہ کو تو رہ رہ کر اپنے بھائی سلمان پر غصہ آ رہا تھا، جو اتنی اچھی خاصی زندگی کو چھوڑ کر یہاں آ گیا تھا۔ ویسے بھابھی، میں نے سنا ہے کہ محنت بھی یہیں پر رہتا ہے اسی گاؤں میں۔ اس کے ساتھ جڑ کر بیٹھتے ہوئے فاطمہ راز درانہ انداز میں بولی تھی کہ کہیں دادا نہ سن لیں۔ تو کیا کروں میں کہ تم نے سنا ہے؟ ہاں، مجھے تو خود ہی پتا تھا کہ وہ یہیں پر آ جائے گا جہاں میں ہوں گی۔ بال جھٹک کر ادا سے پہلو بدل دی شمال سے بولی تھی، آپ تو ایسے سٹائل ماری ہیں کہ جیسے وہ آپ کے لیے آئے ہوں۔ فاطمہ اسے طنز کرتی ہوئی بولی تھی، سو نن صاحبہ، میرے پاس اتنا فضول وقت نہیں ہے کہ تمہاری فضول باتوں پر ضائع کر سکوں، مجھے ایک بہت ضروری کام سے بھی جانا ہے، سو بائے۔ شمائل اسے آگ لگاتی چلی گئی اور فاطمہ آگ میں جلتی اپنا دماغ پرسکون کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ سمال گاڑی میں بیٹھی خوشی سے پارلر جا رہی تھی، ابھی اسے گاؤں سے نکلے کچھ وقت ہی ہوا تھا۔ ایک کام کرتی ہوں، واپسی میں اماں ابا اور ببلو سے بھی ملتی جاؤں گی، پتہ نہیں کیوں وہ لوگ ولیمے میں ہی نہیں آئے اور نہ ہی مجھ سے ملنے حویلی آئے، مجھے فون بھی نہیں کیا۔ سمال دل ہی دل میں پلان بناتی پارلر آنے پر گاڑی سے اترتی اندر داخل ہو گئی تھی۔ جو بھی ہوا بی بی جان، اس میں ہمارا کوئی بھی ذاتی عمل یا دخل نہیں تھا، یہ سب قدرت کو جو منظور تھا وہی ہوا۔ سمی ہمارا سگا خون تو نہ صحیح، مگر اس کی پرورش ہم نے کی ہے، اسے پالا پوسا ہم نے ہے، تو پھر کیسے آپ اسے دراب خان کی پوتی مار کر اسے ونی چڑھا سکتی ہیں؟ میں نے تو ضمیر کے ہاتھوں مجبور ہو کے آپ کو سب سچ سچ بتا دیا کہ کسی دوسرے سے آپ کو یہ سب معلوم ہوا اس سے پہلے کہ میں آپ کو خود اس بارے میں ساری حقیقت بتا دوں۔ سمی کی سوتیلی ماں جنہوں نے اسے پالا تھا بی بی جان کو روتے ہوئے شکوہ کر رہی تھی، کس نے تم سے کہا کہ سمال ونی گئی ہے؟ بی بی جان تو اس کے الزام پر ششدر رہ گئی، تو پھر آپ نے ہمیں اسے ملنے کیوں نہیں دیا اور اس کے ولیمے میں بھی ہمیں آنے سے منع کر دیا؟ اس کا مطلب ہم ونی سے ہی سمجھے نا، اور ہم اسے نہیں مل سکتے؟ انہوں نے تو رو رو کر اپنی حالت خراب کر لی تھی۔ دیکھو سلمہ، تم نہیں جانتی ہماری کیا مصلحت ہے، اس لیے، لیکن ایک چیز میں تمہیں سمجھا دوں، سمال کو ہم نے ونی کی بھینٹ نہیں چڑھایا، یہ سراسر غلط ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ ہم تمہاری سچائی بتانے والے عمل سے بہت متاثر ہیں، ہمیں اچھا لگا کہ تم نے بروقت ہمیں ساری حقیقت بتا دی، ورنہ تو شاید کسی دوسرے کے منہ سے معلوم ہوتا تو تمہارے ساتھ کچھ غلط کر بیٹھتے۔ بی بی جان سہولت سے بولی۔ بی بی جان، سمال نے بے شک میری کوکھ سے جنم نہیں لیا، مگر میں نے اسے بلاول سے بڑھ کر چاہا ہے۔ میں تو اپنی ماں بننے کی امید تک چھوڑ چکی تھی، مگر ہر منت، ہر درگاہ کے بعد مجھے کہیں سے بھی بچے کی امید نہیں تھی۔
پھر اللہ نے مجھے سمی کی صورت میں اولاد دی۔ جب تراب خان صاحب اپنی پوتی کو ہماری دہلیز پر رکھنے آئے، میں چھت سے سب دیکھ رہی تھی۔ ابھی ہفتہ پہلے ہی تو اس معصوم بچی نے ان کی حویلی میں آنکھ کھولی تھی۔ میں دیکھنے بھی گئی تھی اسے، مگر اسے کیا پتا تھا کہ اس کا دادا اسے یوں ایک ملازم کے در پر بنا سوچے سمجھے پھینک جائے گا۔ سمی کے ابا نے جب اسے میری تڑپتی سونی گود میں لا کر رکھا تو بی بی جان کیا بتاؤں کیسا سکون ملا تھا مجھے۔ بس تبھی فیصلہ ہو گیا تھا کہ اس کی ماں میں ہوں اور وہ اس کے باپ۔ بلاول کے پیدا ہونے پر ہم نے سمال کو اس پر ترجیح دی، کبھی ایسا محسوس نہیں ہونے دیا کہ وہ ہمارا خون نہیں ہے۔ بس کرو سلما، ہم جانتے ہیں تمہاری ممتا، کوئی شک نہیں ہمیں تمہاری تربیت۔ نہیں، سوتیلی نہیں ہے، وہ میری بیٹی ہے، بیٹی ہے وہ میری سگی بیٹی۔ بی بی جان کی بات بیچ میں ہی ٹوکتی وہ تڑپ کر بولی تھی، ہاں ہاں بیٹی ہے وہ تمہاری۔ سمال کی گاڑی گاؤں میں اپنی منزل کی جانب رواں دوا تھی کہ ایک دم سے گاڑی کو بریک لگی۔ کیا ہوا پاپا؟ بوڑھے ڈرائیور کو عزت سے بلا کر سمال نے ان سے گاڑی اچانک بیچ سڑک میں روکنے کا پوچھا تھا۔ بیٹا، سامنے سردار تراب خان کی گاڑی کھڑی ہے، انہوں نے ہمارا راستہ روک لیا ہے، آپ باہر مت نکلنا، میں جا کر پوچھتا ہوں ان سے۔ ڈرائیور بابا کو زیادہ تو کچھ معلوم نہیں تھا، مگر وہ سردار تراب خان کی روبدار شخصیت اور اس گاؤں میں اس کی حیثیت کے بارے میں کافی کچھ جانتے تھے۔ وہ اپنی ایک بیٹی اور بیوی کے ساتھ کچھ عرصے کے لیے پہلے ہی دوسرے گاؤں سے یہاں آئے تھے۔ سمال پیچھے بیٹھی سامنے سے بابا کو ان کی گاڑی سے باہر نکلتے گارڈ سلیم سے بات کرتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد پاپا گاڑی کے پاس آئے اور ونڈو کی طرف جھک کر سمال کو بتانے لگے، بیٹا وہ تراب خان صاحب آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں، وہ آپ کو اپنی گاڑی میں بلا رہے ہیں۔ بابا نے اسے گارڈ کا پیغام دیا تو وہ حیران ہوئی کہ یہ تراب خان کون ہے اور اسے کیوں بلا رہا ہے اپنی گاڑی میں۔ سمال سامنے غور سے دیکھتی بڑبڑاتے ہوئے بولی تھی، اوہ یہ تو وہی ہیں جن سے بی بی جان ولیمے والے دن بات کر رہی تھی۔ کچھ سوچنے کے بعد سمال گاڑی سے اتری اور تراب خان کے اشارے پر سلیم کے دروازہ کھولنے پر ان کے ساتھ پاسے پر بیٹھ گئی۔ السلام علیکم۔ کچھ سوچنے کے بعد سمال گاڑی سے اتری اور تراب خان کے اشارے پر سلیم کے دروازہ کھولنے پر ان کے ساتھ کچھ پاسے پر بیٹھ گئی۔ السلام علیکم۔ سمال کو ترکی میں مرحبا بولنے کی عادت ہو گئی تھی تو وہ یہاں بھی یہی بولنے والی تھی، مگر پھر رک کر انسانوں کی طرح صحیح سے سلام کیا۔ تراب خان نے اس کے کہنے پر اچنبھے سے اس کی طرف دیکھا تھا، پھر سر جھٹکتے اپنی سوچے گئے پلان کی طرف آئے تھے۔ تم جانتی ہو میں کون ہوں؟ اس سوال سے انہوں نے بات کا آغاز کیا تھا۔ بس یہ کہ بی بی جان آپ کو جانتی ہیں، مطلب آپ کو میں نے ان سے ولیمے والے دن بات کرتے ہوئے دیکھا تھا۔ جتنا سمال جانتی تھی اسی لحاظ سے جواب کیا۔ لیکن پھر بھی تمہیں نہیں لگتا مجھے دیکھ کر تمہیں سب سے پہلے یہ پوچھنا چاہیے کہ تمہارا کیا لگتا ہوں میں، اور اس طرح تمہیں گاڑی میں بلایا اور تم بھی آ کر بیٹھ گئی، اس سے مجھے اندازہ ہوتا ہے کہ انہوں نے تمہیں کتنی آسانی سے بے وقوف بنایا ہوگا۔ تراب خان اپنے چہرے پہ انتہائی شفقت بھرے تاثرات لاتا دھیمے نرم لہجے میں سے بول رہا تھا، جی میں یہی پوچھنے والی تھی کہ کون ہے آپ اور کیوں بلایا ہے آپ نے مجھے۔ سمال اپنی عقل پر ماتم کرتی اعتماد سے بولی تھی، میں تمہارا یہ کہنا بہتر ہوگا کہ تم میرا خون ہو، میرے بیٹے کی واحد نشانی، میری پوتی ہو تم۔ آنکھوں میں نمی لا کر اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے تراب خان ڈرامائی انداز میں بولے تھے، جی؟ سمال کو سمجھ نہیں آئی کہ انہوں نے کیا کہا ہے، یا پھر وہ سمجھ کر بھی انجان بن رہی تھی۔ میں صحیح کہہ رہا ہوں بیٹا، تم کچھ دن ہی کی تھی کہ میرے گھر کا کام کرنے والی ملازمہ سلما نے تمہیں اغوا کر لیا اور پھر ہمیشہ کے لیے تمہیں مجھ سے دور کر دیا۔ ارے میں تو اپنے بیٹے اور بہو کی موت کا ٹھیک سے غم بھی نہیں منا پایا اور وہ تمہیں مجھ سے چھین کر لے گئی۔ تراب خان نے اپنی چال بہترین انداز میں چلی تھی، آنکھوں سے آنسو بہاتا وہ سمال کو شوق دے چکا تھا کہ وہ حیرانی کی تصویر بنی سے دیکھ رہی تھی۔ ہاں میں سچ کہہ رہا ہوں، میرے جگر کے ٹکڑے، تمہیں مجھ سے ان ظالم لوگوں نے دور کر دیا، میرے خون کو جدا کر دیا مجھ سے، اور اس سب کی سربراہ تھی تمہاری بی بی جان، تمہارے شوہر کی دادی۔ یہ دھماکے ہی تو تھے جو تراب خان مسلسل سمال کی سماعتوں پر کر رہا تھا۔ پھٹی پھٹی آنکھوں سے وہ پیلے پڑتے چہرے کے ساتھ اسے دیکھ رہی تھی۔ یہ آپ کیا؟ میں تمہارا دادا ہوں میرے بچے، بہت تڑپا ہوں تمہارے لیے، کتنا یاد کیا میں نے تمہیں۔
سمال کو سینے سے لگاتا شاطرانہ مسکراہٹ سے جائے وہ اپنے پلان کو کامیاب ہوتا دیکھتا سرشار ہو گیا تھا۔ سمال کی آنکھوں سے لگاتار آنسو بہ رہے تھے اور پھر دراب خان نے جھوٹ کی کہانی گڑھ کر اسے اپنی مٹھی میں قید کر لیا تھا۔ کیا مصیبت ہے، ایک تو یہ بے وقوف لڑکی اپنا فون بھی گھر چھوڑ گئی ہے۔ مہنت کب سے سمال کا ویٹ کر رہا تھا، مگر وہ تھی کہ دوپہر کی گئی رات ہو گئی تھی، ابھی تک حویلی واپس نہیں آئی تھی۔ ڈرائیور بھی فون نہیں اٹھا رہا تھا۔ سب کو پتہ نہیں کیا مصیبت ہو گئی ہے۔ یہاں سے وہاں ٹہلتا مہنت پریشانی میں فون کر رہا تھا مگر کوئی جواب نہیں دے رہا تھا۔ فون کو بیڈ پر پھینکتا اس نے پیچھے دیکھا، سمال تھکی تھکی سی چال جلدی کمرے میں آئی تھی۔ کہاں تھی تم؟ کچھ اندازہ بھی ہے تمہیں میں یہاں کتنا پریشان رہ رہا ہوں تمہارے لیے؟ اور تم یہ فون کیوں گھر پر چھوڑ کے گئی تھی؟ مہنت اسے دیکھتے ہی اس پر برسنا شروع ہو گیا تھا۔ سمال سر جھکائے خاموشی سے سن رہی تھی۔ کیا پوچھ رہا ہوں میں؟ تم یوں بہری گوگی پر کر کیوں کھڑی ہو؟ کچھ منہ سے بولو گی بھی؟ اس کے سر جھکا کر خاموش کھڑے رہنے پر مہنت کو اور غصہ آیا تھا۔ تیزی سے اس کے قریب آتے سے جھنجھوڑتے ہوئے وہ تقریباً چلا رہا تھا۔ ٹھک ٹھک صاحب، ابھی وہ اسے کچھ بولنے ہی والا تھا کہ ملازم دستک دیتی بخلائی ہوئی اندر داخل ہوئی۔ واٹ دا ہیل، کس کی اجازت سے تم اندر آئی ہو؟ مہنت تیش سے اس کی جانب بولا تھا۔ وہ صاحب باہر کوئی شمائل نامی خاتون آئی ہے اور آپ سے کب سے ملنے کی ضد کیے جا رہی ہیں۔ میں نے کہا بھی ہے کہ وہ اس وقت کسی سے نہیں ملتے، کل آ جانا، مگر انہیں غصہ آ گیا اور وہ مجھے اتنی زور سے تھپڑ مار کر بولی کہ اپنے صاحب کو بلاؤ، میں اس کی پہلی بیوی ہوں۔ ملازمہ اسے غصے سے اپنی طرف بڑھتے دیکھ 2 قدم پیچھے ہٹی، جلدی سے بولی کہ کہیں دوسرا تھپڑ بھی اپنے صاحب سے مل جائے۔ شمائل؟ سمال جو کب سے بت بنی کھڑی تھی، شمائل کے نام پر جھٹکے سے اس نے سر اٹھایا اور اس کا نام لیا۔ انہوں نے سمال کی طرف دیکھا جو آنکھوں میں عجیب سا تاثر لیے اس کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی۔ اسے بہت سے اندیشوں نے ٹھٹکنے پر مجبور کیا تھا۔ تمہاری ہمت بھی کیسے ہوئی میری حویلی میں قدم رکھنے کی؟ مہنت تیش میں بھرا لاؤنج میں آیا تھا اور اس پر چیختے ہوئے بولا تھا کہ ایک پل کے لیے شمائل بھی ڈر گئی۔ یہ تم مجھ سے کس طرح بات کر رہے ہو مہنت؟ ترک کر کہتی شمال صوفے پر بیٹھی تھی۔ اٹھو، بازو سے پکڑ کر اسے کھڑا کیا، اور نکل جاؤ یہاں سے۔ تم میری کچھ نہیں لگتی اور نہ ہی میں نے انجان لوگوں کو اتنی اجازت دی ہے کہ وہ مجھے میرے نام سے پکارے۔ گیٹ آؤٹ۔ آگ کی طرف دھکیلتے سے شمال کو 2 ہی منٹ میں اس کی اوقات دکھا دی تھی۔ تم پر تو فی الحال اپنی نئی نویلی دلہن کا نشہ چڑھا ہوگا نا، تو اسی لیے اتنا تڑک رہے ہو۔ کوئی بات نہیں ڈارلنگ۔ اس کے قریب آتی وہ اس کے گال کے گرد اپنا بازو رکھ چکی تھی۔ جب دل بھر جائے نا تو مجھے بتا دینا، ہم دونوں مل کر اسے نکالیں گے۔ اس کے گال پر لب رکھتی اسے آنکھیں دبا کر کہتی وہ فوراً سے چلی گئی تھی، کیونکہ اپنا کام تو وہ کر چکی تھی۔ سمال کو آتے دیکھ جو اسے مہنت کی باتوں سے غصہ چڑھا تھا، پل بھر میں اس نے اپنا شیطانی دماغ چلایا اور مہنت کے قریب ہوتی مقصد صرف اس کا سمال کو بھی انگاروں پر رکھنا تھا، تکلیف پہنچانی تھی جو وہ کر چکی تھی۔ سمال کے تو تن بدن میں آگ سے لگ گئی تھی یہ سب دیکھ کر اور سن کر۔ وہ صرف آخر میں اس کے دل بھر جانے والے الفاظ ہی سن پائی تھی، اوپر سے مہنت اس کے قریب آ کر اسے چھونا اسے پاگل کر گیا تھا۔ ہو گئی عیاشی مسٹر مہنت سلطان، یا ابھی اور بھی کرنی باقی ہے؟ چیختی ہوئی وہ اس کے سامنے کھڑی ہوئی تھی۔ مہنت اس کی یوں چیخنے پر حیران ہوا تھا اور اوپر سے اس کے الفاظوں نے اسے مزید غصہ دلایا تھا۔ کیا بکواس کر رہی ہو تم؟ وہ تو اس سے بھی زیادہ بلند آواز میں دھاڑا تھا۔ بکواس میں کر رہی ہوں؟ اور تم یہ جو کھلے عام دن دہاڑے بےہودیاں کر رہے ہو وہ کچھ نہیں ہے؟ سمال نے اس کا گریبان ہی پکڑ لیا تھا اور چیخ کر اس کے پاس پرس کرنے لگی تھی۔ سارے ملازم بھی شور سن کر آ گئے تھے جنہیں مہنت لال آنکھوں سے گھور کر واپس بھیج چکا تھا۔ بی بی جان بھی شور سن کر لاؤنج میں آ گئی تھی اور انہیں آپس میں یوں لڑتا دیکھ دنگ رہ گئی تھی۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ سختی سے کہتی بی بی جان مہنت کا گریبان سمال سے چھڑواتی بولی تھی۔ مجھ سے کیا پوچھ رہی ہیں؟ پوچھے اپنے آپ سے اور اپنے اس عیاش پوتے سے جو چٹاخ۔ بس بہت ہو گیا، بہت برداشت کر لیا میں نے۔ تمہاری بکواس نہیں اور سنوں گا میں۔ تمہاری ہمت بھی کیسے بی بی جان سے یوں بات کرنے کی؟ سمال جو مزید بول رہی تھی، مہنت نے اسے زوردار تھپڑ مار کر اس کی بولتی ہی بند کر دی اور وہ لہراتے ہوئے صوفے پر جا گری تھی۔ مہنت!
صدمے سے بیوی جان نے اس کے تھپڑ مارنے پر مری سی آواز میں سے کہا تھا۔ انہیں یقین نہیں ہو رہا تھا کہ محرت نے کے سامنے سمال کو تھپڑ مارا ہے۔ کب سے تمہاری جلی کٹی سن رہا ہوں، اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ میں اتنا بےغیرت بن جاؤں کہ بیوی جان کے ساتھ بھی تمہاری بدتمیزی برداشت کروں۔ اسے کندھوں سے جکڑ کر وہ اپنا چہرہ اس کے نزدیک کرتے ہو رہا تھا۔ اس کی لہو چھلکاتی آنکھیں اس کے شدید غصے میں ہونے کا پتہ دے رہی تھی۔ سمال اس کے ہاتھوں کی سختی اپنے کندھے پہ محسوس کرتی سسکی تھی اور ہمت جٹاتی اپنے پورے زور سے اسے خود سے دور دھکیلا تھا۔ آپ انتہائی گھٹیا، بے غیرت اور لوز کریکٹر انسان ہیں، اور آپ کو ایسا بنانے والی یہ بیوی جان ہے، جنہوں نے آپ کو غلط باتیں اور بدلے کی آگ میں جلا جلا کر اندھا کر دیا کہ آپ کو صحیح اور غلط کا ہوش ہی نہ رہے۔ سمال کے انداز آج ہر طرح سے بدلے ہوئے تھے۔ وہ تو شاید خود بھی نہیں جانتی تھی کہ غصے میں کیا سے کیا بولی جا رہی تھی۔ بیوی جان لڑکھڑائی تھی۔ انہیں اپنی بوڑھی سماعتوں پہ یقین نہیں ہو رہا تھا کہ یہ سب جو وہ سن رہی تھی وہ سمال کہہ رہی تھی۔ مجھے نہیں پتا تھا جس شخص کو میں نے اپنا آپ سونپ دیا، اس سے مجھے کبھی اتنی بھی نفرت ہوگی۔ محنت سلطان، میں آپ سے نفرت کرتی ہوں، بے انتہا شدید ترین نفرت کرتی ہوں۔ سنا آپ نے؟ نفرت کرتی ہوں میں آپ سے۔ سمال اتنی زور سے چیخی تھی کہ اس کے گلے میں خراشیں پڑتی محسوس ہوئی تھی۔ بے یقینی تھی جو محنت کو ابھی تک ہوش میں ہی نہ لا سکی تھی۔ بدھ کی مانند کھڑا وہ اسے دنگ نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ کیا کہا تم نے؟ سر جھٹکتے سے سمال کو کندھوں سے تھامتے بولا تھا۔ وہی جو آپ نے سنا، محنت کی درشتگی سے ہٹاتی سمال اس کی آنکھوں میں بے خوف سے دیکھ کر بولی تھی۔ نفرت کرتی ہوں میں آپ سے، آپ جیسے شخص سے نفرت کرتی ہوں میں۔ چلا کر بولتی سمال نے ایک بار پھر سے اس کے کانوں میں سوٹ پھونکی تھی۔ تو نفرت کرتی ہو تم مجھ سے، ہاں؟ اس سے رخ موڑتا بالوں میں اضطرابیت سے ہاتھ مارتا محنت اٹک کر بولا تھا۔ ہاں، مضبوطی سے بولتی سمال کی آنکھوں سے موٹے موٹے موتی ٹوٹ کے گرے تھے۔ اچھا؟ 1 منٹ تک وہ رخ موڑے کھڑا رہا، پھر اس کی کلائی کو سختی سے پکڑتا اسے گھسیٹتے ہوئے حویلی کے گیٹ پر لایا اور زور سے باہر دھکا دے دیا تھا۔ سمال منہ کے بل نیچے گری تھی۔ دفع ہو جاؤ یہاں سے، نکل جاؤ۔ نفرت ہے نا تمہیں میرے ساتھ رہنے سے؟ چلی جاؤ یہاں سے، دھاڑتے ہوئے محنت اسے بولا اور پھر زوردار آواز کے ساتھ گیٹ بند کر دیا۔ محنت یہ کیا کر رہے ہو تم؟ پاگل ہو گئے ہو کیا؟ یوں حل کرتے ہیں مسئلے کو؟ اپنی عزت کو یوں نکال دیا تم نے؟ بی بی جان جو ابھی تک صدمے میں سن کھڑی تھی، محنت کو اس طرح گھسیٹ کر لے جاتے ہوئے اور پھر باہر ہی نکال دینے پر ہوش میں آئی تھی اور اس کا رخ اپنی طرف کرتے ہوئے غصے سے بولی تھی۔ نہیں ہے اب وہ میری عزت۔ آئندہ اس حویلی میں اگر کسی کی زبان پر بھی اس کا نام نکلا تو گدی سے کھینچ لوں گا زبان۔ بی بی جان کا ہاتھ تھپ تھپاتے وہ دھیرے سے ان سے بول کر آس پاس نظر دوڑاتا گیا ہوا تھا اور اعلان کر کے چلا گیا تھا، اور اس کی آواز باہر کھڑی سمال نے بھی سنی تھی، اور پھر وہ وہیں بیٹھی گھٹنوں میں منہ چھپائے اپنی اس قدر تسلی پر پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی تھی۔ فاروق نے موبائل نکال کر دراب خان کو فون ملا دیا۔ اسے دراب خان نے ہی سمال کی نگرانی کرنے کو بولا تھا تاکہ وہ موقع کی مناسبت سے بروقت کوئی اپنا قدم اٹھا سکے۔ سردار جی، اسے سمال بی بی کو گھر سے دھکے دے کر نکال دیا ہے۔ جی صحیح ہے، ابھی کرواتا ہوں۔ سمال نے منہ گھٹنوں میں چھپایا ہوا تھا کہ کسی نے اسے آواز دی، جس پر اس نے سرد سے سر اٹھا کر سامنے دیکھا۔ سردار دراب خان آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ فون اس کے سامنے کیے وہ سر جھکا کے بولی۔ السلام علیکم، رندی آواز میں اسے جواب دیا۔ جی ٹھیک ہے۔ ایک ہی پل میں اس نے دراب خان کو اپنے فیصلے سے آگاہ کیا تھا۔ موبائل فاروق کو پکڑاتی وہ اٹھ کھڑی ہوئی اور سامنے کھڑی پجاروں میں بیٹھی ایک نظر حویلی پہ ڈالی اور آنسو رگڑتے شیشہ چڑھا لیا تھا۔ بس کر دو میرے بچے، بس کر دو، کیوں خود کو رو رو کر ہلکان کر رہی ہو؟ وہ تو ہے ہی ایسے، ان لوگوں کو اپنے علاوہ اور کچھ نظر ہی نہیں آتا۔ ارے کیسے تمہیں گھر سے نکال دیا، وہ بھی اس طرح ذلیل کر کے؟ دراب خان اس کا سر اپنے کندھے سے لگائے غمگین آواز بناتے بولا، مگر دل ہی دل میں وہ اور بھی خوش ہو رہا تھا کہ محنت نے اپنے غصے میں اس کا کام اور بھی آسان کر دیا۔ کم از کم یہی خیال کر لیتے کہ تم اس گھر کی واحد بہو ہو، عزت ہو ان کی، لیکن نہیں، اپنے خود ساختہ دشمنی کے آگے انہیں کچھ نظر ہی نہیں آتا۔ صحیح کہہ رہے ہیں آپ دادا جان، کیسے انہوں نے مجھے تھپڑ مارا، اسے تو کچھ بھی نہیں کہا تھا، اور میں جو ان کی بیوی تھی اسے اتنی بے دردی سے مارا، میں کبھی معاف نہیں کروں گی انہیں، کبھی بھی نہیں۔ سمال ہچکیوں کے ساتھ روتی اپنے دادا سے محنت کی شکایت لگا رہی تھی۔ اسے تو یہ یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ محنت نے اپنی پہلی بیوی کی خاطر اسے مارا۔
غصے سے وہ روتی نہ جانے کیا کیا بولے جا رہی تھی۔ اچھا چلو خاموش ہو جاؤ تم، اور اتنا تم رو کس کے لیے رہی ہو؟ ارے وہ تو جشن منا رہے ہوں گے، جشن۔ آخرکار اتنے سالوں بعد سردار تراب خان کی پگڑی ایک بار پھر جو اچھال دی ہے انہوں نے، میری دلاری بیٹی کا گھر اجاڑ کر۔ گھر اجاڑنے کی بات پر سمال نے سر جھٹکے سے اٹھایا تھا۔ چلو جاؤ، ملازمہ کے ساتھ کمرے میں جاؤ، میں نے اپنی بیٹے کے لیے اس کا روم ریڈی کروایا ہے۔ جی۔ آنسو صاف کرتی سمال سر اس بات میں ہلاتی ملازمہ کے ساتھ چلی گئی تھی۔ یہ کیا کیا ہے تم نے مہنت؟ کس سے پوچھ کر اتنا بڑا فیصلہ کر لیا تم نے؟ میں ابھی زندہ ہوں مہنت بیٹے، تو آپ کو اتنی زحمت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ ابھی جائیں اور ڈھونڈ کر لائیں میری بہو کو، پتہ نہیں کہاں کہاں بھٹک رہی ہوگی۔ بی بی جان کے تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ مہنت ایسا قدم اٹھا سکتا ہے۔ بھٹکنے دیجئے بی بی جان اسے، آخرکار دماغ ٹھکانے لگے گا تو خود ہی آ جائے گی۔ مہنت نے اب تک خود کو نارمل کر لیا تھا۔ اس کے چہرے سے کوئی بھی اندازہ نہیں لگا سکتا تھا کہ اس کے دل میں کون سے طوفان اٹھ رہے ہیں۔ لیکن بس بی بی جان، اور کچھ نہیں سننا چاہتا میں۔ مہنت دو ٹوک کہتا روم میں چلا گیا اور بی بی جان بے دم سی صوفے پر گرتی گہرے اندیشوں میں گھر گئی تھی۔ دادا کب کریں گے آپ دھماکہ آخر؟ کب سے میں انتظار کر رہا ہوں، آپ مجھے کوئی خوشخبری سنائیں گے کہ مہنت کو جھٹکا لگا دیا ہے آپ نے۔ سلمان تراب خان کے کمرے میں دھماکے سے آیا تھا اور چلا کر ان سے بو رہا تھا۔ سلمان جو چین سے ہی نہیں بیٹھ رہا تھا، اسے تو بس بدلہ چاہیے تھا، چاہے کیسے بھی صحیح، مگر وہ مہنت کو تڑپتے ہوئے دیکھنا چاہتا تھا۔ بیٹا جی ٹینشن کیوں لے رہے ہو؟ سارا پلان جو تمہارے دادا نے کیا تھا وہ کامیاب ہو چکا ہے۔ کیا؟ کیا دادا؟ کیا کیا آپ نے؟ سلمان بیتابی سے ان کے پاس بیڈ پر بیٹھتے ان سے پوچھنے لگا۔ مہنت کی بیوی یعنی میری پوتی، تمہاری کزن سمال، اسے جھگڑا کرنے کی وجہ سے گھر سے نکال دی گئی ہے، اور پھر اس موقع کے انتظار میں جو میں کب سے منتظر تھا، اسے یہاں حویلی لے آیا ہوں۔ اب دیکھنا کیسے میں اس کے ذریعے اس کی دھجیاں اڑاتا ہوں۔ واہ دادا واہ، کیا کمال کیا ہے آپ نے! جسے میں اپنے پاس لانے کے لیے نہ جانے کب سے بے چین تھا، وہ ظالم تو خود ہی میری دہلیز پر آ گئی۔ سلمان کی تو خوشی سے اوسان قطع ہو رہے تھے۔ تراب خان سے لپٹ کر وہ جوش سے بولتا چلا گیا۔ تم مطلب؟ مجھے سمال چاہیے دادا، مجھے سمال چاہیے، مہنت کی بیوی چاہیے مجھے۔ اپنی ہر ایک ناکامی کا بدلہ میں مہنت کی بیوی سے حساب لے کر پورا کروں گا۔ بہت دفعہ اس مہنت نے مجھے نیچا دکھایا ہے، مجھ سے میرے پروجیکٹ چھینے، اب تو میری ساری کمپنی ہی بند کرتی اس نے، کہیں کا نہیں چھوڑا اس نے مجھے۔ ایک ایک احسان کا بدلہ سود سمیت چکاؤں گا میں، سود سمیت۔ سرد آواز میں بولتا وہ انتقام کی بھڑکتی آگ میں جھلس رہا تھا، جسے وہ بجھانے کے لیے حد سے زیادہ بے چین تھا۔ فکر مت کرو میرے شیر، تم جو چاہو گے وہ ہوگا۔ سمال چاہیے نا تمہیں، تو میں دوں گا تمہیں سمال۔ اب سے وہ تمہاری ہے، بنا لو اسے اپنی باندھی۔ تراب خان اتنی پستی میں گرتا جا رہا تھا کہ وہ اپنے ہی بیٹے کی آخری نشانی اپنی پوتی کا سودا سلمان سے کر رہا تھا، لیکن نہیں جانتا تھا کہ جو لوگ دوسروں کے لیے کڑا کھودتے ہیں وہ اکثر خود ہی اس میں گر جاتے ہیں۔ مگر اب دیکھنا یہ تھا کہ اور کتنے امتحان تھے جن کے بعد تراب خان اللہ کی عدالت میں پکڑا جاتا۔ میں بہت خوش ہوں، اور ابھی جا کر ذرا اپنی ہونے والی مسز سے تو مل لوں۔ سلمان ہنستا ہوا جیسے پیچھے مڑا تو اس کی ہنسی فوراً تھمی تھی۔ اس کے ساتھ تراب خان بھی چونکے تھے۔ کہیں سے سب سن تو نہیں لیا؟ دل ہی دل میں بولتا سلمان کی طرف بڑھا تھا۔ ہائے کزن، مجھ سے ملو، میں تمہارا فرسٹ اینڈ موسٹ ہینڈسم کزن سلمان۔ اس کے آگے ہاتھ کیے سلمان نے ٹٹولتی نظروں سے اسے دیکھتے پہل کی تھی۔ السلام علیکم سلمان بھائی۔ وہ دادا جان، میں چھت پہ جا سکتی ہوں؟ مجھے اچھا لگے گا، یہاں دم گھٹ رہا ہے۔ دوپٹے کے کونے کو مٹھی میں جکڑے سلمان کی اندر تک کرتی نظروں سے جھجکتی بنا اسے ہاتھ ملائے سے سلام کیے تراب خان سے چھت پر جانے کی اجازت لے کر سرد سے پلٹ چکی تھی۔ واہ کیا چیز ہے یہ! کچھ کہا برخوردار؟ او نہیں سویٹ دادا، میں ذرا آیا۔ آنکھ مار کر بولتا سلمان چھت کی طرف گیا تھا جہاں سمال گئی تھی۔ ہاں سویٹ دادا، لڑکی ملی نہیں کہ سویٹ دادا، ہاں ہاں ہاں۔ ہائے آ گئے آخر۔ اف، مجھے تو لگا تھا سرگلم کہ ہم پتہ نہیں کس سیارے پر جا رہے ہیں، کہیں گم ہی نہ ہو جائے۔ حامد مہنت کی حویلی کے سامنے گاڑی کھڑی کرتا لمبی سانس کھینچ کر بولا اور اسٹیئرنگ پر پٹخ دیا۔ تو کس نے کہا تھا کہ بنا بتائے آؤ؟ سرپرائز دیں گے دونوں کو، دنگ رہ جائیں گے۔ اگر ہم گم ہو جاتے تو اوپر سے یہاں کسی کو جانتے تک نہیں، پتہ نہیں کیا ہوتا۔ گم ہو جاتے تو؟
حامد جانا کی نقل اتارتے بگڑا تھا۔ ہم کوئی سوئیاں ہیں جو گھاس میں گم ہو جائیں گے، جو کبھی نہیں ملیں گے؟ حد کرتی ہو تم بھی۔ اب کیا سارا دن یہیں کھڑے رہنا ہے کہ اندر بھی جانا ہے؟ دروازہ کھول کر جانا اسے خفیف سا بولتی خود ہی گیٹ کی بیل بجانے لگی۔ اس کے پیچھے حامد گاڑی سے اترتا منہ کھولے اس کے پاس آیا۔ اوہ ہیلو میڈم جی، یہ میرے یار کا گھر ہے، تم کس خوشی میں اتنی اتاولی ہو رہی ہو؟ حامد اس کا رخ اپنی طرف کرتے کمر پہ ہاتھ رکھ کے بولا تھا۔ اب وہ اسے کیا بتاتی کہ وہ اس چڑیل کے پیچھے آئی تھی جس سے حامد کا افیئر چل رہا تھا، اس لیے تو جلد از جلد اس کے لیے بال اس کے سر سے اکھاڑنا چاہتی تھی۔ میں بہت تھک چکی ہوں اس لیے جلدی کر رہی ہوں، تمہیں تو پتہ نہیں کون سی ٹھنڈی ہوائیں لگ رہی ہیں یہاں جو ہل ہی نہیں رہے۔ جانا کہاں شرمندہ ہونے والی چیز تھی۔ او صاحب اپنی لڑائی خانہ بند کرو اور مجھے یہ بتاؤ بیل کی بجائی ہے۔ دونوں تو اپنی بحث میں مصروف تھے مگر چوکیدار جو بیل بجانے پر کب سے گیٹ کھولے ان دونوں کی تکرار سن رہا تھا، آخرکار تنگ ہو کر بولا، موہنت صاحب گھر پہ ہیں؟ حامد گردن اکڑاتے خونخوار نظروں سے اس پر رعب جماتے بولا تھا۔ ہاں ہیں، آپ کون؟ چوکیدار اسے سرتا پیر گھورتا بولا تھا۔ میں اس کا بزنس پارٹنر اور دوست پلس بھائی بھی ہوں۔ جاؤ بتاؤ اسے جا کر حامد آیا ہے، اور حامد کی بیوی بھی۔ جانا بھی تمیز سے بولی کہ چڑیل کو پتا تو چلے کہ حامد کی بیوی اس کی خبر لینے آئی ہے۔ کیا؟ او برخوردار، پہلے تو تم یہ سمجھ لو کہ تمہارے صاحب اتنے رشتے ایک شخص کے تو نہیں ہو سکتے۔ سچ سچ بتاؤ کون ہو تم؟ اور یہ میڈم کیا بول رہی ہے؟ کیا چائنا سے لائے ہو اسے؟ چوکیدار بندوق آگے کرتے ہوئے تیز سے بولا تھا۔ یہ چائنا کیوں بول رہا ہے؟ کیا موہنت چائنا چلا گیا ہے؟ ایک منٹ، تمہیں تو ابھی جواب دیتا ہوں۔ چوکیدار کو آنکھ دکھاتا حامد جانا کی طرف مڑا تھا۔ جب پہلے تمہیں میری بات سمجھ آ گئی تو اس کی بھی آ ہی گئی ہوگی نا۔ حامد اس کی بیوی بھی آ گئی پر چوٹ کرتے بولا تھا۔ وہ تو تم نے اپنا نام لیا اور باڈی لینگویج سے مجھے سمجھ آ گیا تھا کہ تم نے انٹرویو دیا ہے اپنا اسے۔ پہلے مجھے بتاؤ ورنہ میں گیٹ بند کر رہا ہوں۔ چوکیدار انہیں دھمکاتے ہوئے بولا تھا، جانتا تھا کہ ایک بار بیوی بولنا شروع ہوئی تو دوسرا کوئی نہیں بول سکتا۔ تم تو کیا ہو رہا ہے یہاں؟ اس سے پہلے کہ حامد اسے کچھ کہتا موہنت جو گارڈن میں ہی کھڑا تھا شور سنتا اس طرف آیا۔ صاحب وہ یہ بگ برو، شکر ہے تم آ گئے، مجھے اندر ہی نہیں آنے دے رہے۔ ایک تو میں پہلی دفعہ یہاں آیا ہوں، اوپر سے یہ کب سے میرا دماغ پکا رہا ہے۔ حامد بیچارہ منہ بناتے اس کے گلے لگا۔ کیا کر رہے ہو؟ جانا کو سمجھ نہیں آیا کہ وہ کیا بول رہے ہیں۔ چہرے پہ مسکان لاتی موہنت کو سر کے اشارے سے سلام کیا اور حامد کے پیچھے کھڑی ہوتی سرگوشی میں بولی، ارے یار تم تو چپ کرو، اور اس نے میرا سر پھاڑ دینا ہے، تم چلو اندر۔ حامد چوکیدار کو دیکھتا انہیں لیے اندر کی طرف بڑھ گیا۔ مرحبا لیڈی۔ حامد نے بی بی جان کو دیکھتے ہی اونچی آواز میں بلایا اور ان کے کندھے پر سر رکھ دیا۔ ارے میرا بچہ تم کب آئے؟ بی بی جان اس کی اچانک آمد پہ حیران ہو گئی۔ بس آ گیا، آپ کی یاد آئی تو چلا آیا، میں آپ سے ملنے کسی سرپرائز کو لایا ہوں۔ حامد اب ان کی گود میں سر رکھے لیٹ چکا تھا جبکہ جانا ابھی تک کھڑی بی بی جان کے پر نور چہرے کی طرف دیکھ رہی تھی۔ میرا بچہ، ارے بچے یہ کون ہے پیاری سی؟ یہ آپ کی دوسری بہو ہے بی بی جان، جانا، میں نے شادی کر لی ہے۔ بی بی جان وہ بعد میں آپ کو تفصیل سے بتاؤں گا، پہلے آپ اس سے تو مل لیں۔ جانا خاموش کھڑی نے آپس میں باتیں کرتے سن رہی تھی۔ جب بی بی جان نے اس کی طرف دیکھا تو گھبرائے ہوئے اس نے حامد کو دیکھا تھا، جس پر حامد اسے آنکھوں سے تسلی دیتا لازمہ سے جوس کا گلاس لے کر منہ سے لگا گیا تھا۔ یہ ڈر کیوں رہی ہے حامد اتنا؟ کیا تم نے اس کے ساتھ؟ بی بی جان اسے گھبراتے دیکھ حامد کو کڑے تیوروں سے دیکھتے بولی تھی۔ ایک تو سب کو میں ہی کیوں مشکوک لگتا ہوں؟ اچھے خاصے ہینڈسم ہیرو بننے پر ہر کوئی شک کرنے لگ جاتا ہے۔ حامد پہلے ہی اتنے لمبے سفر اور حویلی ڈھونڈنے اور پھر چوکیدار کی وجہ سے بہت کوفت کا شکار ہو چکا تھا۔ اب بی بی جان کے شک پر ناراض ہو گیا۔ گھور کیوں رہی ہیں؟ اردو نہیں آتی چڑیل کو، ترکش بولے اسے، پھر دیکھیں کیسے پٹر پٹر کرتی ہے۔ آخری کے لفظ اس نے منہ میں ہی بڑبڑائے تھے۔ یہاں ہو بیٹا، اب کی بار اسی کی زبان میں بولی۔ بی بی جان نے اسے اپنے پاس بلایا تھا۔ ماشاء اللہ کتنی پیاری لڑکی ہے یہ۔ نیلی جینس پر نیلا ہی گھٹنوں تک آتا فل سلیو کرتا اور گلے میں مفلر لٹکائے وہ کھلے گھنگریالے بالوں میں انہیں بہت پیاری لگی تھی۔ بی بی جان یہ سمال کہاں ہے؟ نظر نہیں آ رہی، اور یہ موہنت دی اکڑو تو ہے ہی مغرور، اسی لیے یہاں ہمیں چھوڑ کر خود بھاگ گیا، مگر سمال تو میری بیسٹ فرینڈ ہے، وہ کیوں نہیں آئی ابھی تک مجھ سے ملنے؟ چند باتیں کرنے کے بعد حامد کو سمال کی کمی محسوس ہوئی تو اس نے بی بی جان سے اس کے متعلق پوچھا۔
سمال کے ذکر پر بی بی جان افسردہ ہو گئی اور پھر اسے کچھ بھی نہ چھپاتے ہوئے حامد کو سارا کچھ بتا دیا، جسے سن کر تو حامد کے ہوش ہی اڑ گئے۔ او گاڈ، یہاں تو پوری کی پوری فلم ہی بن گئی اور میں یہاں تھا ہی نہیں۔ لیکن بی بی جان، جو بھی ہو، مہنت کو اس طرح سمال کو تھپڑ مار کر گھر سے نہیں نکالنا چاہیے تھا۔ اگلے ہی پل حامد کو مہنت کی حرکت پر غصہ آیا تھا، جس کا اس نے کھل کر اظہار کیا تھا۔ کیا کرو حامد بیٹا، کتنا کہا میں نے کہ جاؤ اسے لے آؤ، لیکن وہ نہیں گیا تو دراب خان نے اس کا فائدہ اٹھایا اور وہ سمال کو لے کر اپنے ساتھ لے گیا۔ اب پتہ نہیں وہ کس حال میں ہوگی۔ کیا؟ یہ تو کچھ اچھا نہیں ہوا بی بی جان، دشمن کے گھر چلی گئی وہ۔ ایک تو یہ چھٹانگ بھر کی لڑکی بھی نہ کبھی عقل سے کام نہیں لیتی، ہمیشہ بے وقوفی ہی کرتی ہے۔ کیسے وہ پھنس گئی دراب خان کی چال میں؟ یقیناً بی بی جان، دراب خان نے ہی اسے بھڑکایا ہے۔ پتہ نہیں ایسا کیا بولا کہ وہ اس حد تک بدگمان ہو گئی۔ حامد کو مہنت کے ساتھ سمال پر بھی بے انتہا غصہ تھا۔ اسے امید نہیں تھی کہ سمال جیسی لڑکی بھی ایسے کسی کی باتوں میں آ کر ان سب کو چھوڑ سکتی ہے۔ جانا بھی ان کی گفتگو سن کر حیران ہو گئی تھی، کیونکہ ملازموں کے چلتے وہ ترکش میں ہی بات کر رہے تھے۔ اب کیا ہوگا حامد بیٹا؟ مجھے تو بہت فکر ہو رہی ہے سمال کی، پتہ نہیں کس حال میں ہوگی وہ۔ فکر مت کریں بی بی جان، اللہ سب بہتر کرے گا۔ اب کچھ نہ کچھ تو سوچنا ہی پڑے گا، ان دونوں تو سب کچھ ہی بیکار کر رکھ دیا ہے، اب حامد ہی کو ان کو سیدھا کرنا ہوگا۔ بے وقوف کہیں گے۔ بی بی جان کو تسلی دیتا حامد کچھ سوچنے میں مصروف ہو چکا تھا، پھر سمال کی بے وقوفی پر ایک بار پھر سے دل بھر کے غصہ ہوا تھا۔ ہائے، اب آئے گا مزہ، جب تم میری بیوی تمہارے چھوڑ کر میرے پاس آئے گی تو بہت مزہ آئے گا۔ شمائل بھی چھین لی میں نے تم سے، اور اس کو بھی چھین لوں گا، ہر خوشی ہر چیز کو تم سے چھین لوں گا۔ سلمان دبے پاؤں چلتا سمال سے کچھ فاصلے پر اس کے پیچھے کھڑا ہو کر بولا تھا۔ سمال کو روم میں عجیب سی گھٹن نے گھیر رکھا تھا، جسے تنگ آ کر وہ یہاں پر آ گئی تھی اور سکون کی سانس لی تھی کہ ٹھنڈی ہوا نے اس کے بوجھل طبیعت پر کافی خوشگوار اثر ڈالا تھا۔ لیکن کچھ دیر بعد ہی پھر سے گھبراہٹ ہونا شروع ہو گئی۔ اسے یوں لگ رہا تھا کہ کوئی اسے دیکھ رہا ہے، مگر کون؟ شاید تم نے مجھے پہچانا نہیں ڈیئر کزن۔ بھاری مردانہ آواز سمال کے کانوں پہ پڑی تو وہ ذرا ڈر کر اچھل ہی پڑی۔ کیا ہوا، تم ڈر گئی؟ اس کے سراپے کا مکمل جائزہ لیتے وہ بھاری آواز میں بولا۔ آپ؟ سمال جب ڈر کے مڑی تو سلمان عجیب سی نظر سے اسے دیکھ رہا تھا، پھر اس کے ساتھ ریلنگ پر ہاتھ ٹکاتا باہر کی طرف دیکھنے لگا، جہاں سے کھیت بآسانی نظر آتے تھے، مگر اس وقت اندھیری کی وجہ سے منظر صاف نہ تھا۔ ڈرو مت مجھ سے، کزن ہوں میں تمہارا، تمہارے تایا کا بیٹا۔ اس پر ایک نظر ڈالتا وہ اس کے متوجہ ہونے پر سامنے دیکھ کر بولا تھا کہ وہ سمجھ گیا تھا کہ سمال اس کی نظروں کو پہچان رہی ہے، اسے وہ احتیاط برت رہا تھا تاکہ وہ اسے اعتماد میں لے کر اپنی گرفت میں لے سکے۔ تایا کا؟ لیکن میں نے انہیں نہیں دیکھا یہاں۔ کیا کہیں گئے ہوئے ہیں وہ؟ ہاں، وہ اسلام آباد میں رہتے ہیں، کیونکہ انہیں یہاں کوئی کام نہیں تھا۔ تو تم بتاؤ، تم نے مجھے پہچانا یا نہیں؟ اسے بتا دے، وہ پھر سے سوال کر رہا تھا۔ جی، یاد آ گیا، آپ مہنت کی پہلی بیوی کے دوسرے شوہر ہیں، جو اس شام پارٹی میں آئے تھے۔ سمال پتہ نہیں کیوں اس پر طنز کر گئی تھی، جس پر سلمان کہکا لگا گیا تھا۔ ہاں 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 ہاں، بہت کیوٹ ہو تم، اور حاضر جواب بھی۔ صحیح کہا تم نے، میں اس کی پہلی بیوی کا دوسرا شوہر ہوں، اور ایک دن اس کی دوسری بیوی کا دوسرا شوہر بھی بنوں گا۔ سلمان آخری بات دھیرے سے بولا تھا کہ سمال سن نہ پائی۔ جی؟ وہ میں کہہ رہا تھا کہ تم بتاؤ، تم نے پورا گاؤں کی سیر بھی کی یا تمہارے سو کالڈ شوہر نے گھر کی باندھی بنا کر رکھا ہوا ہے تمہیں؟ سلمان منہ بناتا مہنت کے بارے میں تحیر سے بولا، جو سمال کو ذرا اچھا نہیں لگا۔ سلمان بھائی، مجھے نیند آ رہی ہے، میں سونے کے لیے جاتی ہوں، آپ ہی سو جائیے، پھر کبھی اس موضوع پہ بات کریں گے۔ سمال اسے جان چھڑواتی بولی تھی۔ اوکے فائن، تم جاؤ، مگر یہ یاد رکھنا تمہیں گھمانے میں ہی لے کر جاؤں گا۔ دوستانہ لہجے میں سلمان اس سے جیسے وعدہ لینا چاہتا تھا، جس پر سمال سر ہلاتی وہاں سے چلی گئی تھی، اور ساتھ ہی تمہارے شوہر کو بھی۔ ہاں ہاں ہاں۔